آج ویو 360 میں سیاسی عدم استحکام کیا سیلاب زدگان کے لیے امدادی کام کو متاثر کر سکتا ہے؟ اسلام آباد میں ڈینگی کا پھیلاؤ انتظامیہ کی غفلت یا شہریوں کی غیر ذمہ داری؟ کسی حد تک ہمیں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز جو ڈینگی ہے اس کی پریونشن، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فاگنگ کرائیں۔ اور یوکرین کی جنگ امریکی کسانوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ یہ گزشتہ سال کی قیمت کے مقابلے میں 40% زیادہ مہنگی ہے اور 2 سال پہلے کی قیمت کے مقابلے میں یہ 100% زیادہ مہنگی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان تحریک انصاف کا جمعے کے دن شروع ہونے والا لانگ مارچ آج گجرانوالہ پہنچ رہا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ہونے والے اس مارچ کے تیسرے دن کل ایک خاتون صحافی صدف نعیم صبح پنجاب کے شہر کاموکی کے قریب عمران خان کے کنٹینر تلے آ کر ہلاک ہو گئی تھیں۔ اس حادثے کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کے تیسرے دن کا سفر ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ خاتون صحافی صدف کے شوہر نعیم بھٹی نے کسی بھی قسم کی قانونی چارہ جوئی سے انکار کر دیا ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہر بار کی طرح ایک دفعہ پھر صحافیوں کی اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران سیکیورٹی پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی گیتیارہ انیس اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ ان سے اس کیس کے تناظر میں صحافیوں کے لیے اس وقت پاکستان میں کام کرنا کتنا اور کام کرنے کا ماحول کتنا محفوظ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ گیتی، آپ خود بھی مظاہروں میں اور مارچز میں کوریج کے لیے شرکت کر چکی ہیں۔ آپ کو ایسے ایونٹس کی کوریج میں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اگر ہم صحافیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو؟ اصل اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی میرا خیال ہے صحافی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کا فقدان ہے۔ ایک تو ایک پروفیشنل قسم کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے جو آپ کو، اور گائیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اس ادارے کی طرف سے بھی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں، کہ آپ کس حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی اسٹوری کے لیے، کس حد تک جو ہے اپنے آپ کو آپ انڈلج کر سکتے ہیں، کس حد تک انگیج کر سکتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ کچھ اداروں کی طرف سے یا کچھ دباؤ میں کام کرتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں صحافی، تو بہت سے ایسے رسک لیتے ہیں جو ان کو نہیں لینے چاہیے، اور شاید ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس رسک کو جو ہے وہ جو ہے نہ لیں مختلف وجوہات کے بارے۔ تو اکثر ایسے احتجاجوں میں گیتی، اکثر جب ایسے احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کوریج کے دوران صحافیوں کو، جس طرح آپ بھی مینشن کر رہی تھی، کافی ہاسٹائل رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جس کوریج پہ آپ ہوتے ہیں اس طرف سے بھی، اور ادروائز بھی آپ کی شاید آرگنائزیشن کی طرف سے بھی آپ پہ پریشر ہوتا ہے۔ تو ایک عام خیال کے صحافتی برادری میں جو پایا جاتا ہے کہ یہ ہاسٹیلٹی اب بڑھ رہی ہے۔ آپ بھی فیلڈ میں ہیں، آپ کے کیا تجربات ہیں اس حوالے سے؟ جی ایسے یہ بالکل یہ بات ہے، اس میں کافی حد تک صداقت ہے کہ ایک ہاسٹیلٹی جو ہے ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ انفارچونیٹ چیز ہے۔ اس میں ایک چیز کا میں ذکر ضرور کروں گی کہ ہم نے دیکھا کہ اوور دا ایئرز ایک خاص قسم کا نیریٹو مختلف حلقوں کی جانب سے آیا، جس سے ایسے لگنے لگا کہ تمام ہی صحافتی ادارے شاید باعث ہیں۔ تو اس نے ایک چیز جو ہے انکلکیٹ کر دی ہے، ایک ذہن میں ایک شک کا جو ہے وہ بیج بو دیا ہے۔ تو لوگوں میں ایک ان جنرل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ پایا جاتا ہے کچھ صحافیوں کو لے کے، صحافتی اداروں کو لے کے۔ تو اس طرح پھر وہ ایک بیک لیش وہ آتا ہے جب صحافی خود میدان میں جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں۔ میں خود بھی گئی ہوں اور میں نے خود بھی یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں۔ اس وقت آپ کو اپنے آپ کو سیف رکھنا بہت ایک آپ کے لیے مشکل چیز ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سی چیزیں میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ آپ کس طرح کی ادارے کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور آپ خود کس حد تک ٹرینڈ ہیں اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر آپ نے کوئی بھی سٹوری بیان کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کا دوبارہ اسے بیان کرنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو آپ کسی بھی قسم کی ایسی ہاسٹیلٹی میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ میں دوبارہ کہوں گی، یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بڑا ایک پریویل کرنے لگ گیا ہے، ایک عام تاثر پائے جانے لگا ہے کہ شاید تمام ہی میڈیا کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ کسی نہ کسی کا کوئی باعث لے کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحافی جو ہیں وہ صرف اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنی رپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی جاب ہے وہ اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے، لیکن تمام نیریٹو کا اثر ان پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ سچویشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بھی فیلڈ میں ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ گیتی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے۔ صحافتی تنظیموں کی طرف سے دنیا کے مختلف حصوں میں ٹریننگز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ان کی آگہی کے لیے سیکیورٹی اور دیگر ٹریننگز کروائی جاتی ہیں۔ صحافتی اداروں سے بھی اس حوالے سے بات ہوتی ہے تاکہ ایک محفوظ ورکنگ انوائرمنٹ بنایا جا سکے۔ کیا عالمی صحافتی تنظیمیں بھی اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر رہی ہیں؟
انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے پاکستان کے لیے کوآرڈینیٹر غلام مصطفیٰ اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. غلام مصطفیٰ، پاکستان میں آپ نے بھی صحافت کی ہے، اب آپ ایک عالمی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا چیز مسنگ ہے پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے صحافت کے حوالے سے، اس میں سب سے جو مین چیز مسنگ ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا جو میکینزم ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بنایا گیا. اور جہاں ابھی حال ہی میں کچھ کوششیں شروع ہوئی ہیں، سندھ کے اندر ایک بل جو ہے نا وہ پاس ہوا ہے جنرل سیفٹی اور سیکیورٹی کا، اور وفاقی سطح پر ایک بل پاس ہوا ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کا. باقی صوبوں کے اندر ابھی تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہوا ہے، یعنی کہ کام نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافتی ادارے ہیں، جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنا کوئی میکینزم بنائیں سیفٹی اور سیکیورٹی کا. ہم نے یہ دیکھا ہے کئی آرگنائزیشنز کے اندر ہم نے ٹریننگز بھی کروائی ہیں کہ وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی متعلقہ میڈیا ہاؤس کی طرف سے ان فیلڈ میں جانے والے رپورٹرز کو اور میڈیا ورکرز کو کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ کے اندر اپنا جو ہے نا وہ دفاع کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے، اور اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہوئے رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. تو ایک چیز، اگر آپ نے جس طرح صحافتی اداروں کو مینشن کیا، جو صحافتی ادارے ہیں یا مالکان ہیں، ان کی طرف کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کیسز میں؟ پاکستان ویج بورڈ ایوارڈ کی اگر ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، یہ تحریک تو رہی لیکن آج بھی صورتحال کو خاص تبدیل تو نہیں ہوئی. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویج بورڈ کے لیے ابھی بھی صحافی جو ہے نا وہ اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور مالکان وہ ویج بورڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں پر تو ویج بورڈ کا تصور بھی نہیں ہے. وہاں تو کئی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں 3 مہینے جو ہے نا وہ سیلری نہیں ملتی. اب یہ جو ادارہ ہے جو واقعہ ہوا ہے جہاں پر صدف نعیم کام کر رہی تھی، وہ 3 مہینے سے ان کو سیلری نہیں دی گئی تھی اور اس فیلڈ میں جانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مہیا کی گئی تھی. تو کیا یہ میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ادارہ ایکشن نہیں لے سکتا؟ تو یہ سب جن کی ذمہ داری ہے ان کو یہ کرنا چاہیے. جو آپ غلام مصطفیٰ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، معاشی پہلو ڈیفینیٹلی ایک وائٹل رول پلے کرتا ہے اس میں، اور اگر صحافتی اداروں کی معاشی صورتحال ہی اچھی نہیں ہے یا ہے اور وہ اس کے اکارڈنگلی ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، تو صحافیوں کی ٹریننگ تو ایک ترجیح کبھی بھی نہیں رہے گی. پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 2018 میں جہاں میڈیا کا اوور آل ریونیو جو ہے وہ 85 بلین روپیز تھا پاکستان کے اندر، وہ 2021 کے اندر جو ہے نا وہ 18 بلین روپیز کے اوپر آ گیا. تو جان بوجھ کے میڈیا کا گلا گھونٹا گیا. یہ جو آپ جو نمبر دے رہے ہیں غلام مصطفیٰ، یہ آپ ریفر کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے تھے، جو ایڈز ویڈز آتے تھے، اب ان کی بات کر رہے ہیں یا اوور آل انڈسٹری سائز کی بات کر رہے ہیں؟ میں اوور آل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کو ملا کے. اور جو پرائیویٹ انڈسٹری جو اشتہارات دیتی تھی، وہ جو پوری مارکیٹ کا جو حصہ تھا، جو شیئر تھا، وہ کوئی 85 ارب روپے کے قریب بنتا تھا 2018 کے دوران. جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 ارب پہ آ گیا. جی 18 ارب پہ سکڑ کے آ گیا. تو آپ نے تو گلا گھونٹ دیا میڈیا انڈسٹری کا. تو کہاں سے وہ ٹریننگز کروائیں گے اور کہاں سے چیزیں کروائیں گے اور اپنے لوگوں کا کیسے خیال کریں گے؟ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول آن اے کلوزنگ نوٹ غلام صاحب، ایک چیز میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، صحافیوں کی اپنی بھی ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہے اس حوالے سے، یا ان پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے ان کے پاس اس طرح کے رسک لینے کے علاوہ؟ دیکھیں، میڈیا کی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے، جاب سیکیورٹی کے اتنے بڑے پرابلم ہو چکے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت آپ کو ادارے سے نکال دیا جائے. تو ان حالات کے اندر کوئی نہ نہیں کر سکتا. جو ڈیسک ہے، جو نیوز روم ہے، اس کو نہ نہیں کیا جا سکتا، نو نہیں بول سکتا. تو وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس رسک کو لے لیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے، صورتحال ہے معاشی طور پر، اوور آل میڈیا انڈسٹری کے لیے بھی اور صحافی حضرات کے لیے بھی. بہت شکریہ غلام مصطفیٰ، آپ ہم سے بات کر رہے تھے، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور جو ایک پرسپیکٹیو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا بنتا ہے وہ ہم آپ سے جان رہے تھے. بہت شکریہ. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر.
اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری سے نمٹنے کے لیے 81 کروڑ ڈالر کے فنڈز کی اپیل کی تھی، جس میں سے اب تک صرف 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالر ہی پاکستان کو مل سکے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے اب تک 97 لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 3.25 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں اور جون سے لے کر اب تک 1700 سے زائد اپنی جانیں گنوا چکے۔ سیلاب کے پانی نے 21 لاکھ مکانات کو یا تو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے یا انہیں جزوی نقصان پہنچایا ہے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور تقریباً 6.5 لاکھ کو ریلیف کیمپوں میں پناہ لینا پڑی۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ ہفتے تک پاکستان کے 7% حصے میں ابھی تک پانی کھڑا ہے، جس سے متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں اور امدادی کاموں میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہی کے بعد اب امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہیں اور موجودہ سیاسی بحران ان کارروائیوں سے کس حد تک توجہ ہٹا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہینڈیکیپ انٹرنیشنل کے عبدالدیان نے۔ عبدالدیان ہیومینٹیرین رسپانس ایکسپرٹ ہیں۔ عبدالدیان، آپ کے خیال میں سیاسی صورتحال کی وجہ سے کیا سیلاب زدگان کے لیے امدادی کوششوں سے توجہ ہٹی ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک کام متاثر ہوا ہے؟ عبدالدیان، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اف یو کین ایکچولی جی اب آپ کو میں سن پا رہا ہوں۔ پلیز اگر آپ میرا سوال سن سکے ہوں عبدالدیان، تو کیا آپ کے خیال میں اس وقت جو سیاسی بحران ہے ملک میں اس سے توجہ ہٹی ہے امدادی کارروائیوں سے، اور اگر ایسا ہے تو کس حد تک امپیکٹ آیا ہے؟ بہت شکریہ۔ السلام علیکم تمام ویورز۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے ابھی آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں بتایا بھی کہ جہاں پہ اتنی زیادہ فلیش اپیل کی گئی تھی یو این ایجنسیز کی طرف سے، اور ابھی صرف 1 کروڑ ڈالر امداد دی جا چکی ہے، تو یہ ایک واضح انڈیکیشن ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے کنٹری کے اندر، اس سے بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں آپ کے ایمرجنسی رسپانس کے اوپر، اور اسپیشلی یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پہ تمام قوم کو متحد ہو کر اس مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے نکلنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے۔ اس وقت یہ ڈویژن جو ہے اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کنٹری کے اندر، تو وہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ کر رہی ہے تمام رسپانس کو۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، عالمی برادری کی طرف سے جس امداد کا اعلان پاکستان کے لیے کیا گیا تھا، جس میں سے صرف 23% ہی 23% ہی پاکستان کو ملی ہے جو اعلان کیے گئے تھے ان کے اگینسٹ، تو آپ کو اس پہ عمل درآمد ہوتا پھر کس طرح سے نظر آتا ہے؟ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ لوکلی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اکٹھی آواز ہوگی، تو تب شاید امدادی کارروائیاں اور خاص طور پہ یہ اعلانات پورے ہوں گے؟ یار دیکھیں، اس میں بہت بنیادی بات ہے کہ جب ہم سب ایک ہو کے ایک ایجنڈے کے اوپر کام کریں گے تو بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کی آواز کو سنے اور جو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے۔ اس وقت اگر آپ ملک کے اندر دیکھیں تو بہت زیادہ ڈویژن ہے پولیٹیکلی بھی، اور اکنامک سچویشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اکنامکلی اس وقت برڈن بیئر کر رہے ہیں، تو ہماری اپنی کیپیسٹی تو ہے نہیں کہ ہم اس آفت کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس وقت ہمیں جو چاہیے کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے نا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال، اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہم سب کو ایک ساتھ ہونا ہے۔ اس وقت اس سینیریو کے اندر تو مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرح ہمیں سپورٹ کر سکے گی جس طرح ہمیں چاہیے۔ تو عبدالدیان، اس وقت امدادی کارروائیوں کی صورتحال ہے کیا؟ آپ فیلڈ میں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو انالائز کریں گے؟ دیکھیں، اس میں ابھی اگر میں، کیونکہ ہم لوگ کے پی کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میجر جو ڈیمیجز ہیں وہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی سارے صوبوں کو افیکٹ کیا گیا ہے، لیکن جو امداد کی رسائی ہے وہ اس کا ریشو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیمیجز جو کہ اس فلڈ کی وجہ سے آئے ہیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان، انٹرنیشنل کمیونٹی، لوکل جو ہمارا میکنزم ہے وہ ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم تمام لوگوں تک پہنچ سکیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی امداد کی ضرورت ہے لیکن اس تک ابھی ہم پہنچ نہیں پا رہے، ریسورسز کی کمی ہے، اور اس کے لیے اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ مصیبت کے وقت اگر ہم سب ایک ساتھ مل جائیں تو بہت اچھے طریقے سے، بہت ساری، آپ 2005 کا ارتھ کویک دیکھ لیں، اس کے بعد پھر 2010 کا فلڈ دیکھ لیں، بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ریکور کیا۔
جی آپ سمجھتے ہیں کہ سب اکٹھے اگر ہو کے بیٹھتے ہیں تو شاید اس مشکل کی گھڑی میں بھی پاکستان کو اس سے نکالا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عبدالجان آپ کا, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے. اگر ہم اس کے علاوہ دوسری سچویشن کی بھی بات کریں, جس طرح سے پاکستان میں اس وقت جو موسمی بیماریوں کا سلسلہ ہے, ڈینگی وائرس نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس کا شکار ہونے والے مریض عموماً جسم میں شدید درد کی شکایت کرتے ہیں. شدید کیسز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں طبی امداد نہ ملنے کی صورت میں ڈینگی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق جنوری سے ستمبر تک پاکستان میں اس کے تقریباً 26,000 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور کم از کم 62 اموات ہوئیں. کیا اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ حکومت کی عدم توجہی ہے یا شہریوں کی بھی کوئی غفلت ہے اس میں, جو اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر توجہ نہیں دے رہے؟ گیتیا رانیس نے یہی جاننے کی کوشش کی. 46 سالہ محمد شبیر اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور چند دن پہلے ہی ڈینگی سے صحت یاب ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ شام کے وقت برآمدے میں فون پر بات کر رہے تھے اور انہیں یاد ہے کہ انہیں مچھر نے جہاں کاٹا وہاں کئی گھنٹے جلن ہوتی رہی, جس کے بعد وہ بیمار ہو گئے. پہلے دن مجھے بخار وغیرہ ہوا ہے, ٹمپریچر, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن مجھے شدید ہڈیوں کو درد پین شروع ہو گئی ہے. تو یہ کم از کم بخار جو ہے 3 یا 4 دن رہتا ہے. اس کی کوئی میڈیسن بھی اس طرح کوئی نہیں ہے, پیناڈول ہی ہے. اس میں انہوں نے صرف مجھے بتایا تھا کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور پیناڈول صبح دوپہر شام, اور زنک انہوں نے ملٹی وٹامنس کی ایک ٹیبلٹ کہا تھا کہ روزانہ شام کو وہ لینی ہے آپ نے. محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں اب تک 3500 سے اوپر ڈینگی کے کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں, جبکہ 9 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں. دوسری طرف راولپنڈی میں بھی اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3000 سے اوپر ہے اور 3 اموات رپورٹ کی گئی ہیں. اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زعیم ضیاء بتاتے ہیں کہ شہر میں ہونے والی غیر متوقع بارشوں نے بھی ڈینگی کے کیسز میں اضافہ کیا ہے. البتہ ان کا کہنا ہے کہ حالات اتنے برے نہیں جتنے سننے میں لگ رہے ہیں. بارشوں کا زیادہ ہونا اور ٹیمپریچر کا مناسب ہونا اس کے لیے بڑا فائدہ مند مفید رہا ہے. اس میں ہم نے دو لیولز کے اوپر انٹرونشن کی. ایک تو ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے انفارمیشن دے رہی ہیں کہ آپ کے فریج کے اندر, اے سی کے پانی کے اندر, پوٹس کے اندر یا گھر میں کوئی اس طرح کے پانی کے برتن ہو جو آپ نے نہیں ڈھکے ہو, پانی کی جو ٹینکی ہے اس کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا. سب سے بڑا جو محلے کی تمام تر جو انسیکٹ کی جو پیداوار ہے وہ ایک گھر جو انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے اور وہ باہر سے لاک ہوتا ہے اور اندر اس کے پانی کی ٹینکی ہوتا ہے اور اس کے اندر مچھر پیدا ہوتے ہیں اور وہ پورے محلے کی جو ہے نا مچھروں کے لیے کافی ہوتا ہے. ادھر شبیر ان خوش قسمت مریضوں میں سے تھے جن کی طبیعت اتنی نہیں بگڑی کہ اسپتال داخل ہونا پڑتا. محکمہ تعلیم سے منسلک شبیر طویل چھٹی کے بعد اب دفتر واپس جانے لگے ہیں. 10 دن تو بالکل ہی بیڈ کے اوپر تھا. 11ویں دن اٹھ کے میں نے تھوڑی سی ذرا واک وغیرہ کی ہے, تو پھر دوسرے دن صبح اٹھ کے تو آفس وغیرہ چلا گیا تھا. حکومت کے مطابق مناسب وقت پر ڈینگی مار سپرے بھی کیے گئے اور اب بھی جاری ہیں, جبکہ اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کو داخل کرنے کی اہلیت بھی ہے. لیکن حکام کو شکایت ہے کہ شہری اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں. انفارمیشن دے رہے ہیں اور لوگ اس کو عمل بھی کر رہے ہیں, تو لیکن کسی حد تک ہمیں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز جو ڈینگی ہے اس کی پریونشن. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فاگنگ کرائیں. ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ فاگنگ جو ہے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ہم باہر فیلڈ پہ جتنے بھی لاروا مار دیں, لیکن آپ کے گھر کے اندر جو لاروا بن رہا ہے اور اتنے سارے گھروں کے اندر یہ لاروا بن رہا ہے, تو اس کے لیے جو ایک رسپانسبلٹی ہے دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی. محکمہ صحت کے افراد کا کہنا ہے کہ اکیلے حکومت اس وائرس پر قابو نہیں پا سکتی. اس کے لیے شبیر جیسے شہریوں کو وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاط سے کام لینا ہوگا. گیتیا رانیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ اور امریکہ کے کسانوں کی. امریکی کسان آج کل ایک ایسے وقت میں فصلوں کی کٹائی میں مصروف ہیں جب دنیا کو روس یوکرین جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی معاشی صورتحال کا سامنا ہے. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ زرعی اجناس کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود امریکی کسان خوش کیوں نہیں ہیں.
बेंजामिन राइस के लिए अच्छी खबर यह है कि मकई और सोयाबीन जिनकी फसलें वो रियासत इलिनॉय के कस्बे फाइलो में काश्त करते हैं, उनकी कीमतें इस साल बढ़ी हैं। गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले में कीमतें बढ़कर 50% की रेंज में हैं। ऐसा तब होगा अगर वो अपनी फसल को वक्त पर बेच पाएं। We're seeing swings every single day. हम हर रोज कीमतों में बासानी 10 शायद 15 सेंट्स मकई के लिए और लोबिया के लिए 30 से 70% सेंट्स तब्दीली देख रहे हैं। तो अगर आप किसी रोज अगले दिन के मुकाबले में 70 सेंट्स ज्यादा कीमत पर फसल बेच सकें तो ये कोई छोटी तब्दीली नहीं। लिहाजा इस वक्त मार्केटिंग इस वजह से ज्यादा मुश्किल है। कीमतों के उतार चढ़ाव में ऐसे अवामिल का भी हाथ है जिन पर किसानों का कंट्रोल नहीं, जैसे मौसम और इससे मुंसलिक खुश्कसाली। ये अवामिल दरियाए मिसिसिपी की सतह को कम करके अजनास से लदी सामान बरदार कश्तियों के उन बहरी रास्तों पर सफ़र को मुश्किल बना देते हैं जो उन्हें बैनुल अक़वामी बंदरगाहों तक ले जाते हैं। बुलंद कीमतें अक्सर किसानों के लिए अच्छी खबर होती हैं, ताहम इस साल ये अपने साथ एक बुरी खबर भी लाई हैं, और वो है कारोबारी लागत में इजाफा। फार्म मशीनरी को चलाने वाले डीजल ईंधन की कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। फसलों के लिए इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की कीमतें भी बढ़ी हुई हैं। It's 40% above. ये गुज़िश्ता साल की कीमत के मुकाबले में 40% ज़्यादा महंगी है और 2 साल पहले की कीमत के मुकाबले में ये 100% ज़्यादा महंगी है। अगरचे वस्त मगरबी अमेरिका में वाक़ उनके खेत जंग के अगले मोर्चों से बहुत दूर हैं, इन पर यूक्रेन की जंग के असरात और इससे कुदरती गैस और दूसरी मसनूआत की सप्लाई में पैदा होने वाली रुकावटों का असर यहाँ वाज़ेह है। And as soon as that जंग जैसे ही शुरू हुई हमारी लागत में शदीद इजाफा हो गया। इन अखराजात में अभी तक कमी नहीं हुई है। वो अभी से अगले साल की कीमतों पर नजर डाल रहे हैं, जिनके 3 गुना हो जाने की पेशेनगोई की जा रही है। इलिनॉय फार्म ब्यूरो या IFB की डियान ब्लूमबर्ग के मुताबिक खाद की कीमतों को कम करने का कोई कलील वक्ती हल नहीं। आप यकदम से खाद की पैदावार नहीं बढ़ा सकते, इसमें सालों लगते हैं। IFB अमरीकी अवामी नुमाइंदों को खबरदार कर रहा है कि काश्तकारी करना मजीद महंगा हो सकता है। पेट्रोल की कीमतें और सप्लाई चेन को खुला रखने के काबिल होना एक ऐसा जुज़्व है जिस पर हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा निगरानी होती है। काश्तकारी के अखराजात को मुतासिर करने वाले इन अवामिल में से किसी के लिए भी हुकूमत अपना किरदार अदा कर सकती है। डियान ब्लूमबर्ग के मुताबिक जिस चीज़ का मुतालबा अभी तक अमरीकी किसान नहीं कर रहे हैं वो है बढ़ी हुई कीमतों के मुकाबले के लिए हुकूमत की जानिब से डायरेक्ट अदायगियाँ। वो फ्री मार्केट्स पर भी काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्केट से गुजरें। जबकि यूक्रेन की जंग जारी है, दुनिया भर में खुराक की कीमतें बढ़ रही हैं और कसाद बाजारी से मईशतों पर दबाव बढ़ रहा है, और ये सब ऐसे में हो रहा है जब बेंजामिन राइस को इस मौसम ख़िज़ा में अपने खेतों में खाद के इस्तेमाल के बारे में एक सख्त फैसले का सामना है। मैं मिकदार कम करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि इससे अगले साल की फसल को नुकसान पहुँचे। तवाज़ुन लाने के लिए ये एक ऐसा नाजुक अमल है जो बेंजामिन के ख्याल से इस उतार चढ़ाव का शिकार काश्तकारी के मौसम के बाद भी जारी रखना होगा। It's been a roller coaster for sure. केन फेराबो के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। लेकिन चलते चलते आपको दिखाते हैं आज अमरीकी ज़ू की इंतज़ामिया की कोशिशें, जिसमें वो अपने पास मौजूद जानवरों को खुश रखने के लिए उन्हें पम्पकिन तक मुहैया कर रहे हैं। और ये उसी एक्सटेंशन में हम देखेंगे कि 31 अक्टूबर है, आज हैलोवीन है। सऊदी हैलोवीन की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी जो अब आई हैं, आपको इस ज़ू की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।